فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے پیغمبر ہم راضی ہو گئے ہیں اس سے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ کرام اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام سے، دایاں ہاتھ نیچے رکھا اور 1400 صحابہ کرام نے اوپر ہاتھ رکھا، ایسے اوپر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عثمان ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن میں اللہ کا نبی اس کی جانب سے یہ بایاں ہاتھ اتنی مبارک بیعت ہے کہ میں اس کا ہاتھ اس کی طرف سے یہ میں ہاتھ اس بیعت میں شامل کرتا ہوں۔ ابھی بیعت ہو رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل نازل ہو گیا، فرمایا اے اللہ کے نبی آپ ٹھہر جائیے نا، اور رب فرماتے ہیں نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ، اور اوپر عثمان کی طرف سے نبی کا بایاں ہاتھ، اور سارے جو ہے اس ہاتھوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اتنی مبارک بیعت ہے کہ رب فرماتے ہیں میرا ہاتھ بھی اس میں شامل ہے۔ رب نے بھی اپنی تائید نازل فرمائی، لیکن ان کو پتہ چلا کہ جبرائیل امین جب نازل ہوا اور بیعت انہوں نے جب لی تو کافروں کو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار ہے، انہوں نے اپنا سفیر بھیجا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ہے مومنوں سے، مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے راضی ہو گیا جنہوں نے نبی کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی کہ قاتلان عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اللہ یہ جو بیعت لی گئی کس نیت سے لی گئی ہے؟ کیا ظاہری طور پر لی گئی ہے؟ فرمایا نہیں، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان کر دیکھا تھا ان کے دلوں کے اندر، جان کر دیکھا، یہ دل کی نیت سے پورے ارادے سے انہوں نے یہ بیعت لی تھی۔ تو عثمان کا کتنا مقام ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا ایک رازدار ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک رازدار ہوا کرتا تھا، اور رفیقی فی الجنت عثمان، اور میرا رازدار جنت کے اندر عثمان ہوگا، عثمان ہوگا۔ وہ عثمان کہ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں اس نے دی۔ ایک دن مدینہ کے اندر قحط پڑا اور مسلمان کھانے کو ترس کے، غلے کو ترس کے، تو شام سے قافلہ آیا اور وہ قافلہ ابھی پہنچا نہیں تھا کہ تاجر پہلے پہنچ گئے۔ تاجروں نے کہا عثمان 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا، آپ ہمارے ساتھ سودا کریں، ہم آپ کو 1 من یا 1 کلو کے حساب سے آپ کو منافع دینے کے لیے تیار ہے، 2 دگنا آپ کو منافع دینے کے لیے تیار ہے، 10 روپے کا ہے تو آپ کو 20 روپے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایک ایسا آدمی ہے وہ اس سے زیادہ مجھے دینے والا ہے۔ کہا جی آپ 4 لے لیں، 4 گنا ہم سے لے لیں، یعنی 4 روپے منافع لے لیں۔ کہا اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، فرمایا 5 لے لیجیے، یعنی 1 روپے کے بدلے میں 5 گنا زیادہ، 1 کلو کے مقابلے میں 5
گنا زیادہ منافع. فرمایا اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے. میں کون ہے تاجر؟ ہم میں سے تاجر تو سارے مدینہ والے یہاں موجود ہیں. کون آپ کو یہ دینے والا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ نے فرمایا جو ایک نیکی لے کر آئے گا, میرے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا, جو نیکی کرنے والا ہوگا, فرما برداری کے ارادے سے ایک نیکی لے کر آئے گا, اللہ اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو میرا ایمان ہے کہ 1000 غلے سے لگا ہوا اونٹ اللہ کے راستے میں دیا تو 10 گنا زیادہ اللہ میں عطا فرمائے. وہ تھے عثمان. غزوہ تبوک کے اندر, یہ غزوہ تبوک وہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال نبی کے قدموں میں ڈال دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان اپنے گھر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. چندے کا اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ترغیب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ لاؤ چندہ, جنگ کے لیے چندہ کرنے ہے, وہ چندے کی ضرورت ہے. تو سارے صحابہ اپنی اپنی توفیق کے مطابق لا رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, فرمایا الیہ مئۃ بعیر, اے اللہ کے نبی 100 اونٹ غلے سے لگا ہوا, سامان جنگ سے لگا ہوا, میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کوئی بولے نا, کوئی اور اٹھے نا. تھوڑی دیر گزری, حضرت عثمان پھر کرے ہوئے, فرمایا اے اللہ کے نبی الیہ مئتان بعیر, 200 اونٹ, 200 اونٹ چاہیے, اور وہ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں, اللہ سے لدا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اعلان کیا, پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے, فرمایا 300 اونٹ سامان تجارت سے, سامان جنگ سے لدا ہوں, وہ میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, یہ تو آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں دوں گا, نقد چاہیے, نقد چاہیے. حضرت عثمان کرے ہوئے ہیں, گھر گئے, نوکروں سے پوچھا, گھر والوں سے پوچھا گھر کے اندر کیا ہے. گھر والوں نے کہا 1000 دینار سونے کے, درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا, دینار سونے کا ہوتا, 1000 دینار سونے کا وہ موجود ہے. کہا لاؤ, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان لے کر آئے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا 1000 دینار, اتنے خوش ہوئے اللہ کے نبی کہ دونوں ہاتھوں پہ ڈالتے بھی ہیں, ان دیناروں کو ڈالتے ایسے ایسے ڈالتے, کبھی ایسے ڈالتے ہیں, کبھی ایسے ڈالتے ہیں, اور فرماتے ہیں ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, اے عثمان اللہ کی قسم ہے آج کے بعد تمہارا کوئی بھی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا. جب بھی آپ عمل کریں گے اللہ اسے نیکیاں بنا کے قبول فرما دیں گے, کیونکہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے کہ کس نیت سے خرچ کیا جا رہا ہے. یہ ہے وہ سبحان. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جنت کی بشارت دی کہ کون ہے کہ جو مدینہ مسجد نبوی کے اندر توسیع کر لے, زمین 7 والی خرید کے مسجد نبوی کے اندر شامل کر لے. کون ہے, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بغیر بدلائے کے چلے گئے, زمین خریدی اور مسجد نبوی میں شامل کر کے دوسرے دن آ گئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا کل والی بشارت جنت کی ابھی بحال ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عثمان, وہ بشارت
زمین خرید بھی لی ہے اور مسجد نبوی میں شامل بھی کر دی ہے۔ دوسری مرتبہ بیر روما ایک یہودی کا تھا اور مسلمان وہاں سے پانی پیتے تھے، تو 4 من کھجوریں دے کر ایک ڈول پانی کا ملتا تھا۔ 4 من کھجوریں، ایک ڈول پانی کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، کون ہے جو بیر روما کو خرید کے مسلمانوں میں وقف کر دے، اور میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور چلے گئے اور اس یہودی سے 35,000 درہم کے بدلے میں بیر روما خرید لیا۔ 35,000 لاکھوں روپے بنتے ہیں آج کے دور میں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی آپ گواہ بن جائیے کہ بیر روما کو میں نے خرید بھی لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف بھی کر لیا ہے، اپنے نام پہ بھی نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ عثمان کے نام پہ، آج جو زمین خرید دے نا اپنے نام پہ، کوئی جگہ خرید کے اپنے نام پہ، سیاسی لوگ کنویں کھدواتے ہیں تو اوپر جو ہے نام اپنا لکھتے، فلاں ایم پی اے کا، فلاں ایم این اے کا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تختی بھی نہیں لگائی اور کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی وہ جنت کی بشارت ہی میرے لیے کافی ہے، مسلمانوں کے لیے میں نے خریدا بھی اور مسلمانوں میں نے وقف بھی کر دی۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور دعا کی، اللہم انی رضیت عن عثمان فرضا عنہ، اللہ میں فرض کے اوپر تیرا محمد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو عرش پہ حضرت عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ نبی کی دعا ہے، اللہ میں زمین پہ حضرت عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو آسمانوں پہ اس سے راضی ہو جا۔ اتنی عظیم دعا، اس لیے حضرت عثمان کو ذو البشارتین بھی کہتے، 2 بشارتوں والا، کہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی بشارت دی اس کے مستحق حضرت عثمان ہوئے۔ اور ایک موقع پر ایسا ہوا کہ جنگ بدر ہے، اعلان ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی تیار ہوئے۔ اور بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے کہ جب بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین بعد میں آنے والے جب بھی کوئی اعزاز دیا کرتے تھے یا کچھ تقسیم کرنا ہو تو سب سے پہلے بدری صحابہ کرام سے شروع کیا کرتے تھے کہ ان کا بڑا مقام ہے کہ اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے جس میں شرکت کرنے والے یہ بدری لوگ ہیں، صحابہ کرام، اسلام کو تقویت دینے والے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا اعلموا ما شئتم قد غفرت لکم۔ بدری صحابہ کرام سے غلطیاں بعد میں ہوگی، اللہ مغفرت کا اعلان پہلے کرتے ہیں۔ اللہ نے بدری صحابہ کرام کے لیے اتنا اعزاز رکھا۔ اور بدر کے اس جنگ کے بارے میں ہم نے پس منظر رمضان المبارک میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جنگ بدر وہ عظیم معرکہ ہے مسلمانوں کا، اور بڑی آزمائش تھی۔ ایک تو روزہ تھا صحابہ کرام، اور دوسرا مد مقابل کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، اس لیے بڑا اعزاز ہے کہ مد مقابل صفوں کے اندر، کافروں کی صفوں کے اندر کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، صحابہ کرام کے اپنے رشتے دار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی دوسری صف کے اندر موجود تھا، حضرت عقیل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن دوسری صف کے اندر موجود تھا، کافروں کی صفوں میں، بعد میں تو مسلمان ہو گئے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ماموں سگے دوسری صفوں کے اندر موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے ایک دن, بیٹا اے ابا جان, جنگ بدر میں آپ 2 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے, لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کی قسم ہے میرے بیٹے, ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے زد میں آ جاتا, بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, اسلام کا دشمن سمجھ کے 2 ٹوٹے کر دیتا. یہ وہ جذبات تھے نا کہ جس کی بنا پہ بدری صحابہ اکرام کا بڑا مقام. جب بدر کا میدان ہوا, معرکہ رونما ہوا, اس موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جانے کا ارادہ ہے. یہ وہ موقع تھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سخت بیمار ہوئی اور وہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے, چند قدم چلے, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا, اے عثمان, آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ مدینہ میں رہے, جنگ میں شامل نہ ہو. گویا یہ بھی ایک قسم کا اللہ کا حکم تھا, ورنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو تیار تھے. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان واپس آئے, حضرت عثمان نبی کی اجازت سے مدینہ میں رہے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدری صحابہ میں شامل کیا اور مال جو غنیمت ملی اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ شامل کیا کہ یہ حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. واپس آئے, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور مغموم پریشان ہے. حضرت عثمان, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عثمان, آپ مغموم کیوں ہیں, پریشان کیوں ہیں؟ اے اللہ کے نبی, آپ کے ساتھ صحابی ہونے کی ایک تو نسبت ہے, لیکن دماد ہونے کی بھی نسبت تھی نا, وہ ختم ہو گئی. پریشان اس وجہ سے ہوں, آپ کے ساتھ ایک نسبت میری تھی, آپ میرے سسر تھے, میں آپ کا دماد تھا, وہ نسبت ختم ہو گئی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان اللہ زوجک ام کلثوم, اللہ نے عرش پہ یہ حکم نازل کر دیا کہ میری دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ پڑھایا جائے. بچیوں والے جانتے ہیں کسی گھر میں ایک مرتبہ بچی دے دی جائے, دوسری مرتبہ اگر بچی وہ مانگے, رشتہ مانگے, تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ پہلے کے ساتھ بڑا انصاف کی. اگر دوسری بچی بھی بڑی خوش اسلوبی سے دی جائے تو پتہ چلتا ہے وہ گھر والے بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے ہیں, با اخلاق ہیں. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب وہ بھی فوت ہو گئی, حضرت عثمان پھر پریشان ہے, پھر مغموم ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عثمان کیوں پریشان ہے؟ فرمایا, اے اللہ کا نبی, آپ کے ساتھ جو نسبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کاش اے عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی, ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 40 بیٹیاں ہوتی. اور روایت اور دوسری روایت میں آیا میری 100 بیٹیاں ہوتی. اللہ کی طرف سے اجل آتی چلی جاتی, میری بیٹیاں بہت ہوتی چلی جاتی. اے عثمان تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت عثمان کا. کیوں نہ ہو تو وہ فکر کرنے والے, نبی سے محبت کرنے والے, دین سے محبت کرنے والے, قرآن سے محبت کرنے والے. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے گھر کے اندر, فقر و فاقہ ہے. اور ہم اکثر یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ صحابہ
ہفتہ ہفتہ بھوکا رہ کر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا. ہم 3 4 ٹائم کھا کے بھی پھر بھی ناشکریاں کرنے والے. پھر پوچھو گے کیا حال ہے؟ کچھ حال نہیں. مجھے ذرا پریشانی تھی. وہ صحابہ کرام تھے نا، مغموم پریشان بھی ہوتے تھے، پھر بھی کہتے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جس حالت میں رکھا تیرا شکر ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فقر و فاقہ حضرت امہات المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا، اے میری حمیرہ گھر کے اندر کوئی کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مسجد کے اندر اور اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں. اللہ کا پیغمبر یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرے دین کا تو بڑا میں نے کام کیا ہے اور میرے گھر میں تو کھانے کی بھی کچھ نہیں. گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، دعا ہے، التجا ہے. اللہ پریشان بھی اسی کو کرتا ہے کہ جس کا پتہ ہو کہ یہ واپس میری طرف آئے گا اور گڑ گڑائے گا میری طرف. دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ حضرت عثمان آ گئے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ فرمایا وہ تو ابھی مسجد کے اندر گئے ہیں، گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، 3 4 دن کے بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں اور اللہ سے مناجات کے لیے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فوراً گھر تشریف لائے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، کچھ کھجوریں تھیں اور آٹا جو ہوگا وہ بھی لائے اور آ کر وہ سامان نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد آئے تو پوچھا یہ گوشت کی خوشبو کہاں سے آ رہی اور کون دے گئے؟ فرمایا عثمان آئے تھے وہ دے گئے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کرنے کے بعد دعا کی، اللہم انی رضیت عن عثمان فرضا عنہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ عرش پہ تو سے راضی ہو جا. دعا کی. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وہ کارنامے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کو، دولت کو اللہ کے راستے میں قربان کر دی. اور یہ قرآن آج ہم پڑھتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ. 7 قراتوں کے اندر یہ قرآن مجید نازل ہوا. 7 قرات، 17 قرات باز کے تھے. لیکن لوگوں کو مشکل تھی، پریشانی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے قرات حفظ پہ اتفاق کر کے یہ قرآن مجید منتخب فرمایا. آج دیکھیں ہر مسجد کے اندر آپ کو قرآن مجید ملے گا. یہ نسخہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کروایا اور آسانی کے ساتھ آپ مسجد کے اندر الماری کھولیں آپ کو قرآن مجید نظر آئے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور پھر وہ مقام اللہ نے دیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہادت ملی 40 دن کے وہ بھوکے اور پیاسے، 40 دن کی نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور اپنی گھر کی چھت پہ تشریف لائے اور خارجی نے محاصرہ کیا ہوا تھا گھر کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او ظالموں تم مجھے اس بیرہ روم میں سے روکتے ہو جو میں نے خرید کے مسلمانوں میں تقسیم کیا تھا، اس سے روکتے ہو. مجھے اس مسجد سے روکتے ہو جس مسجد کے اندر میں نے زمین خرید کے وقف کی تھی، لوگوں کے اوپر احسان کیا، اپنے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے احسان کرتا رہا. آج ظالموں تم میرے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. رات ہوئی، خواب کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی.
اور رو کے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی امت والوں نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، 40 دن ہو گئے ہیں بھوکے اور پیاسا، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اے عثمان آج کا دن گزار لے، اللہ تمہیں شہادت نصیب فرمائے گا، جنت کے اندر تمہارا اکرام میں خود محمد کروں گا۔ باغی دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ مطہرہ، وہ سامنے آئی اور تلوار کے ذریعے اس کی انگلی کاٹ دی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک لوہے کی وہ زنجیر ماری، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا وہ فوارہ نکلا، قرآن نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا، اور پہلا قطرہ قرآن مجید کے اوپر لگا، اللہ اکبر، اور یہ آیت تینا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ پہلا قطرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی شام کی میوزیم کے اندر موجود، وہ قطرہ آج بھی موجود، قرآن جو دیکھنے والے وہاں جاتے ہیں آج بھی وہ قطرہ اسی آیت پہ موجود۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مقام ہے، وہ مظلوم، مدینہ کا وہ مظلوم ہے کہ 40 دن بھوکے اور پیاسے، لوگوں کی جنازوں میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اس جنازے کے اندر 4 آدمیوں کی خارجیوں نے اجازت دی جو اس کو اٹھانے والے، اور جہاں جہاں سے گزرتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ جنازہ، تو اوپر سے خارجیوں نے پتھروں کی بارش کر دی۔ شہادت کے بعد بھی حضرت عثمان کو نہیں چھوڑا انہوں نے ظالموں نے، اور یہ کہا کہ جنت البقیع سے باہر دفن کریں گے، اللہ کی قدرت دیکھیں، باہر دفن کیا گیا، انہوں نے یہ سمجھا باہر دفن ہو۔ آج جنت البقیع کی آخری قبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نظر آتی، جنت البقیع کے اندر اللہ کریم نے شامل کر۔ یہ ہے مناقب اور فضائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے۔ 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سن دعا فرمائے۔